یہ جو آج ملحد کی بات شروع ہوئی نا، میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں، اس کی پوری بات ہوئی نہیں ہے ابھی، جلدی سے. ویسے تو میں الحاد پہ بہت بولتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے نا، یہ بھی ایک جنگ ہے. ادھر سے فائر ہوا تو ادھر سے فائر، پھر ادھر سے فائر، ادھر سے فائر، پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہ جن محترم کی میں مثال دے رہا تھا نا، گاڑی کی ایکسیلیٹر والی، کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی ہے، نہ رک سکتی ہے، تو محترم نے جو جواب دیا کہ گاڑی کی مثال یہاں بیٹھتی نہیں ہے. کائنات، گاڑی میں ایوولوشن تھوڑی ہوا ہے، گاڑی وال تھوڑی ہوئی ہے، اسے تو کسی نے بنایا ہے. تو ہم بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں، ہم تو اس کائنات کے بارے میں جو خود سے بنی ہے، یہ خود سے ترقی کر رہی ہے. تو یہ تو آپ نے پہلے ہی دعویٰ ہی کر دیا، جو دعویٰ ہے وہی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو آپ. اصل سوال میرا یہ ہے کہ گاڑی بھی ایک مادی چیز ہے، مادی چیز ایسی ترقی نہیں کر سکتی آٹومیٹیکلی کہ وہ خود سے بن جائے. تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. تو جیسے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ ایک گاڑی خود بخود بن جائے کروڑوں سال میں بھی، آپ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرو گے، آپ بولو گے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مادی انسان اور یہ پوری کائنات میں ایک بہترین مینجمنٹ، یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے ہو گئی؟ بیچ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ زمین میں دفن کر رہے ہو، درخت بن رہا ہے، پھر چلو درخت بن گیا اتفاق سے، تو درخت آگے کچھ اور بن جائے نا. وہ اس درخت میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول اگتے ہیں، اور پھول کے بعد پھر وہی پھل پیدا ہوتا ہے جو آپ نے، پھر اس کے اندر وہی بیج ہے جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ آٹومیٹیکلی نیچر خود سے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر نہیں سکتی. نیچر کے تو پھر تو نیچر زبردست چیز ہے، نیچر کے پاس تو بہترین مائنڈ ہے پھر. اور جبکہ آپ کہتے ہو نیچر خود سے کچھ بھی نہ، اس کا کوئی وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں. یہ اتنا زبردست مینٹین کیسے کر لیا نیچر نے اپنے آپ کو؟ ایسا زبردست مینجمنٹ کیسے پیدا ہو گئی نیچر میں کہ وہ جناب ایک سائیکل کیسے ہے، دو گراریاں سائیکل کی آپس میں نہیں ایسے مل سکتی کہ ادھر آپ پیڈل چلا رہے ہو، یہ گراری گھومتے، اسے چین گھومتی ہے، چین سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے، پچھلے پہیے سے گاڑی سائیکل آگے جاتی ہے. اور تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوہا خود بخود جا کے چین کی شکل اختیار کر لی؟ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا، خود سے ہو گیا. وہ چینیں آپس میں مل بھی رہی ہیں یار. عجیب. ترقی کرتے کرتے نر الگ بن گیا، مادہ الگ بن گئی، مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی. ایک ہی چیز بننی چاہیے تھی نا آٹومیٹیکلی ہوتے ہوتے. مرد الگ بنا ارتقاء کے نتیجے میں، ایسا ایوولوشن ایسی خاندانی ہوئی ہے کہ مرد الگ بن گیا اور عورت بالکل اس سے الگ ایک مخلوق ہے، وہ الگ بن گئی. اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن، وہ اٹریکشن اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اٹریکشن ویسے ہی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ کوئی بھی چیز نیچرل نہیں ہے. نیچر بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے. اس حوالے سے تو ہم اس کو نیچرل کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود انسان میں شعور آیا کہ اپنے بچوں کو، اس طرح کی بھی پھینکتے ہیں یہ لوگ، ملحد لوگ، کہ یہ نیچرل ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا، اپنی سے اولاد سے محبت کرنا، تو انسان نے اولاد کو پھر یوں کیا، پھر جانوروں نے. یہ بھی نیچرل نہیں ہے، یہ بھی نیچر خدا نے بنائی ہے. اگر نیچرل ہوتا تو مچھلیاں بھی اپنے بچوں کو پالتی، سانپ بھی اپنے انڈوں سے مادی جو ہے نا نکلے ہوئے بچوں کو پالتی. وہ ہم دیکھتے ہیں جس مخلوق میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس میں ماں کی ممتا ہے ہی نہیں، اور جس مخلوق میں گروتھ ریشو جتنا کم ہے اس میں ماں کی ممتا اتنی زیادہ ہے. یہ مینجمنٹ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ایک ایسی ذات کی جو ہر چیز کو مینج کرتا ہے. تقدیر کا معنی مینج کرتا ہے، العلیم علم بھی کامل ہے. مچھلیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں، اگر مچھلی بھی اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کرتی اور ایسے پالتی جیسے مرغی پالتی ہے، تو سمندر میں اتنی مخلوق ہو جاتی کہ سارا سمندر کا سیٹ اپ ہی برباد ہو جاتا. لیکن خدا نے مچھلی کے دل سے ماں کی ممتا چھین لی. لاکھوں انڈے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، مچھلی پہلے دن اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے. جو بچ گئے وہ بچ گئے بس. سانپ بھی ایسے ہی کرتی ہے اس کی مادہ. لیکن پینگوئن آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پرندہ ہے، سمندر کے قریب رہتا ہے، وہ بہت کم بچے دیتا ہے. آپ ذرا ڈاکومنٹری میں دیکھیں اس کے ماں اور باپ مل کے بچے کو کیسے پالتے ہیں، کس قدر طوفانی ہوائیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے. تو اس سے صاف اس پر کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر اگر خدا ہے تو وہ مچھلی کو اتنے بچے دینا جتنے افورڈ کر سکتی ہے وہ.
کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی یہ کیا کہ اتنے پیدا پہلے زیادہ کروا دیے, پھر مچھلی کو بولا کھا لو. پہلے اتنے زیادہ پیدا کروا دیے اللہ نے مچھلی سے, پھر بولا کہ کیا کرو, کھا لو, جو بچ جائیں وہ بچ گئے, جو کھا گئے وہ کھا گئے. تو پھر دیتا ہی اتنے جتنی گروتھ ریشو ہونا چاہیے. تو دیکھو ہر اعتراض کا ہر ایک کے پاس نہ خدا کے ذمے جواب دینا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے, جہاں بچے مچھلی کے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں, ایسی مخلوق میں ماں کی ممتا اللہ نے نہیں رکھی. ہمیں یہ نشانی دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی ہے. باقی اللہ کا ہر کام کا جواب نہ ہمارے ذمے نہ ہماری مینٹل لیول وہاں تک ہے کہ خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں بتا کے کرے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں. ہمیں تو یہ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, اور مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بس. اس کی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, محفوظ ہوتا؟ سڑ جاتا, برباد ہو جاتا. اللہ نے کیا کیا, کڑوا نمک پیدا کر دیا, ہزاروں سال ہو گئے سمندر خراب ہونے کا نام نہیں لیتا. اس کی کڑواہٹ جو ہے نا نمک, اب اس پہ کوئی کہے کہ خدا جو ہے پانی میٹھا کرتا اور میٹھا ایسا کیمیکل ڈال دیتا اس میں کہ وہ کیمیکل اس کو خراب ہونے سے بچا لیتا, تو کر تو بہت کچھ سکتا ہے. بلکہ خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ چینی ملا دیتا اس میں, پھر بھی محفوظ کر لیتا. لیکن وہ تو جو بھی کرے گا آپ کو اس پر اشکال ہوگا کہ پھر اس کی ایک ایسے مثال ہے. ایک صاحب کہنے لگے فجر کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں, اللہ نے 4 کیوں فرض کی نہیں کی, اور ظہر کی 4 کیوں فرض ہیں؟ میں نے کہا اللہ اگر فجر کی 4 کر دیتا تو پھر آپ سوال کرتے کہ فجر کی 4 کیوں ہیں 2 کیوں نہیں ہے. تو وہ اللہ کا تو مطلب ہے کہ پھر جب وہ کام کرے گا تو پھر لا یسأل عما یفعل, قرآن کہہ رہے جو وہ کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہا ہے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہمارے ذمے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ کائنات ایک مادی چیز ہے. مادی چیز خود سے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ڈیزائن نہیں کر سکتی کہ خربوزہ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, آم کی گٹلی سے آم پیدا ہو رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی زبردست مینجمنٹ یہ نہیں ہو سکتی. جیسے گاڑی نہیں بن سکتی نا, اس کو کوئی بنانے والا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتی. اتنا ہمارے ذمہ ہے دلیل, اور یہ الحمدللہ یہ مشاہدے سے ثابت ہے. اس کے لیے کوئی سائنسی تھیوریز کی میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ جو بار بار سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں نا, سائنسدان اور سائنس کا ان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدانوں میں بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. آپ خام میں سائنس کے بھرم ڈالنے کی کوشش نہ کیا کریں. بہت سے سائنسدان قائل ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ارتقاء جو ایوولوشن والا مسئلہ ہے اس پہ سارے سائنسدان متفق تھوڑی ہیں. تو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے بھرم ڈال کے نا, روب میں لے کے سامنے والے کو قائل کرنا. دلیل نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس. ایک نے یہ بھی کہا انہی محترم نے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہے ذات جس نے انسانوں کو بنایا, اور تو ہو سکتا ہے وہ سائنسدان ہو, کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہو, بڑے بڑے بہترین دماغ ہوں جنہوں نے ہمیں بنایا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کائنات کے بارے میں فرضی قصے بیان کر رہے ہو, یہ خود سے ایسے بنی ایسے بنی, تو سوال پھر لوٹ کے آئے گا ان سائنسدانوں کو کس نے بنایا جو دوسرے سیارے پہ بیٹھ کے یہ مشین چلا رہے ہیں. سوال تو وہیں لوٹ کر آئے گا نا. وہ بھی کیا ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کیا؟ یہ فطرت اتنی زبردست چیز ہے یار, جو کیا کیا پیدا کر رہی ہے یہ. تو ایسا نہ اس کے پاس دماغ ہے, نہ ٹانگیں, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں, پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہاں ایک بس میں سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں. ان کا آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اگر خود بخود نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنانے والا کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا.